کہ اسے تحریر میں قلمبند کر دوں تو اس میں میرا جو نقطۂ نظر ہے وہ شامل ہو جاتا ہے نا، ساتھ میری سمجھ اس میں شامل ہے. میں سارے الفاظ آپ کے تو نہیں لکھ سکتا نا جو آپ بولتے ہیں. تو اسی طرح یہ تحریرات جو ہوتی ہیں یہ اسی طرح ہی ہوتی ہیں. باقی جو تحریر نفس مضمون انسان قائم کرتا ہے جب وہ تحریر کر رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ کسی بنیاد کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ ترتیب سے بیان کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. بس عامر بھائی، کیا مرزا صاحب نے اپنی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے ان تینوں قسموں کو؟ جو ان کی کتابیں ہیں روحانی خزائن ہو گئی، جو اس کا کیا نام ہے، مکتوبات وغیرہ میں، اور مجموعہ اشتہارات، وہ تو انہوں نے اپنے قلم سے لکھی ہیں. وہ تو تلاش کرنا پڑے گا اگر انہوں نے قلم سے بھی اپنے یہ الفاظ کہیں لکھے ہیں. لیکن یہ بات بھی جو ملفوظات کی بھی ہے نا، یہ بھی مرزا صاحب کے سامنے یعقوب عرفانی صاحب بیٹھے ہوتے تھے، وہیں سے وہ سن کر اسی وقت وہ تحریر کر لیتے تھے کہ حضرت صاحب آپ نے یہی فرمایا ہے، تصدیق کر کے وہ اخبار میں چھاپتے تھے. ایسا نہیں ہے حدیث کے ساتھ اس کی مثال. حدیثیں تو ایسی موضوع اور من گھڑت ہیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، جن کے بارے میں تحکیم یہ ہے کہ یہ موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، اور بیان کرنے والے کذاب ہیں، جھوٹے ہیں. یہ بڑے پرلے درجے کے دجال تھے جنہوں نے نبی پاک کے ذمہ یہ بات. ایسے بھی ہیں، ایسے بھی روایات موجود ہیں کہ بیان کرنے والوں پر بڑی بڑی سخت تحکیم لگی ہوئی ہے کہ یہ جھوٹا. مثال کے طور پر وہ جو دار قطنی کی روایت ہے اس کے بارے میں، جو چاند اور سورج کو گرہن لگنے والی، اب وہ جابر جعفری اور ایک دوسرا ہے، یہ ان کے بارے میں ہے کہ یہ کذاب تھے، جھوٹے تھے، من گھڑت اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے حدیثیں بیان کرتے تھے نبی، کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے دور یہ لوگ تھے. 200 سال بعد یا 300 سال بعد یہ لوگوں کو بیان کر رہے تھے. تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ملفوظات کی تحریر جو سامنے بیٹھ کر مرزا صاحب بات کر رہے ہیں، یعقوب عرفانی صاحب لکھ رہے ہیں، اور دوسرے تھے مفتی صادق صاحب البدر کے ایڈیٹر، وہ سامنے ان کی مجلس میں بیٹھ کر تحریر کر رہے ہیں، پھر اس کو جا کے اپنے اخبار میں چھاپ رہے ہیں کل صبح. اس کا اور اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. نہیں، مرزا صاحب نے یہ جو ابھی آپ نے لگایا، اسکین لگایا، اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی پڑھیں کیا ہے کیا؟ یہ مجھے تو سمجھ نہیں پڑھا ہی جا رہا. یوسفی بھائی پڑھ دے، میں ڈرائیو کر رہا ہوں اور موسم بھی بڑا خراب ہے، میں تو سن رہا ہوں بس آپ کی بات. جی میں پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں، اچھا، یہ ویسے آ رہا ہے ریفرنس، آئی ڈونٹ نو کہ کنفرم ہے یا نہیں، لیکن آ رہا ہے. ایک ہے نبوت. جی بولے. آپ پڑھیں گے یا میں پڑھوں؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا. محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے کہ ابن عربی نے لکھا ہے کہ نبوت تشریحی جائز نہیں، دوسری جائز ہے، مگر میرا اپنا مذہب یہ ہے کہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے، صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انعکاس سے جو نبوت ہو وہ جائز ہے. البدر ہے، جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 106، مورخہ 10 اپریل اور 1903. یہ ملفوظات کی کون سی جلد ہے؟ سر یہ پانچویں میرے خیال جلد ہے، جلد 5 ہے. صفحہ نمبر ایک منٹ، صفحہ نمبر بتا دیں. اچھا، جو ان کی کتب میں آ رہی ہیں نا وہ 3 آ رہی ہیں. ایک آ رہی ہے نبوت العلیہ، ایک آ رہی ہے نبوت تشریح، اور ایک آ رہی ہے نبوت الہامیہ. یہ براہین احمدیہ میں آ رہی ہے، جلد نمبر 5. جلد نمبر 5 میں. وہ تھوڑا پڑھ کے سنائیں گے کیا لکھا ہوا ہے 5ویں جلد؟ انہوں نے آخری میرے پاس دنوں وہ میں لکھی ہے مرزا صاحب. بک نہیں ہے، بٹ یہ 3 شو ہو رہی ہیں. ہاں وہاں پر بھی 3 ہی. یہ کیا ہے؟ ریفرنس ہے صفحہ نمبر 1 منٹ میں دیکھ کے بتاتا ہوں. براہین احمدیہ کی آ رہا ہے، والیوم 5 میں. اچھا، 5 کتب کا آ رہا ہے. براہین احمدیہ میں بھی ہے، ازالہ اوہام میں بھی ہے، حقیقت الوحی میں بھی ہے. یہ ایک یار کیا نام ہے، تدریکات، اس میں بھی ہے، نزول المسیح میں بھی ہے. الفاظ کیا ہیں؟ یہ 3 ہی ہیں ٹائپس.
अब देखें मिर्जा साहब की यानी तहरीरों से भी उन्होंने हवाला दिया है कि 5 कुतब के हवाले से भी ये 3 किस्मों की नबूवत है। वो पढ़ना पड़ेगा ना, वो किस क्या बयान क्या कर रहे हैं। जब तक वो ये मलफूजात की किताब का आपने रेफरेंस नहीं दिया, नंबर जिल्द 5 बताई है, सफ़ा नंबर नहीं बताया। एक मिनट में पेज नंबर देख के बताता हूँ। नहीं, ये मैं इनसे कह रहा हूँ, ये जो नोट लगाया हुआ इसमें तो मिर्जा साहब ने जो बयान किया हुआ है वो तो वही है जो उन्होंने कहा हुआ है कि वो उन्होंने अपनी ही तशरीह जो अपनी नबूवत की जो सम है वही बयान की है। बाकी तो उन्होंने बताया कि वो इब्ने अरबी कह रहे हैं ऐसे है। नहीं, इब्ने अरबी, एक मिनट, इब्ने अरबी तो कह रहे हैं, लेकिन वो 2 नबूवत उनसे जो वो कह रहे हैं ना कि जी जो 2 नबूवत है ना, 2 तरह की नबूवत, एक तशरीही नबूवत और एक और गैर दूसरी तशरीह। जायज़ नहीं। हाँ जी, ये गैर 2 वो तशरीह कह रहे हैं कि जी वो ये कह रहे हैं कि मेरे मज़हब के मुताबिक ये जो 2 नबूवत है ना, इब्ने अरबी तो कहते हैं कि ये जायज़ हैं, लेकिन वो कहते हैं मेरा अपना जो मज़हब है वो ये कहता है कि हर किस्म की नबूवत का दरवाज़ा बंद है। लेकिन वो तीसरी नबूवत जिसको वो कहते हैं वो है वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकास से, ठीक है ना, जिसको वो कहते हैं कि इताअत से या उनके हाँ जी, हाँ इनकास जी, से हाँ जो जी। नबूवत हो वो जायज़ है। अब इसमें 2 नबूवत का वो कह रहे हैं दरवाज़ा बंद है, तीसरी जो वो कह रहे हैं जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकास से है वो जायज़ है। यहाँ पे तो वो 3 नबूवत हाँ, को तो वो रखा गया है। वो यही फरमा रहे हैं, वो बुनियादी तौर पे वही बात है कि वो कहते हैं कि कुरान पाक की जो कामल अतात है उसके नतीजे में जो नबी बनता है वो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के ताबे बनता है, वो उस नबूवत को जारी करते हैं ना। हाँ, एक ये होगी ना, ठीक हो गया। और 2 वो जो मुहय्यिद्दीन अरबी के हवाले से वो वो ये जैसे कह रहे हैं 2 नबूवत। वो हजरत मूसा और हजरत हारून का जो जैसे वो नबूवत है, एक शरीयत वाला है और एक बगैर शरीयत के है, तो दोनों एक ही वक्त में थे नबी ना। वो उस सेंस में मेरा ख्याल है बात हो रही है शायद। देखिए यहाँ पे 3 इकसाम वो बता रहे हैं, कौन नबूवत बता की रहा है? इकसाम 3 मिर्ज़ा साहब। क्या बता रहे हैं, कब बता रहे हैं वो 3 इकसाम? वो कह रहे हैं इब्ने ये अरबी जो के मुताबिक ऐसे है। अच्छा, ये यूसुफ भाई रेफरेंस इसका आ गया है, ये वॉल्यूम 5 है बरेनी अहमदिया, पेज नंबर 115 से 130 के अंदर ये लिखा हुआ है। नीचे हाशिए में होगा ना ये। 115 और इजाला ओहम में ओहाम इसमें है पेज 347 और 352। ये खोल लें, 300 तीसरी जिल्द में है, रूहानी खज़ाइन की तीसरी जिल्द खोलेंगे, उसमें अज़ाला हाम। और निकाल दो एक दफा जरा सारे 10। दूसरा कौन सा मेरे रेफरेंस पास है? बुक्स पड़ी नहीं हुई इसकी, वो डाउनलोड नहीं, मुझे वीपीएन लगा के करनी पड़ी। मेरे पास है एक जिल्द 5 की 115 से 130 है, अदाला में 347 352, और हकीकत और वही में हकीकतुल वही में है पेज 90 से 110 तक। 90 से 110, चौथी जो और है नज़ूल मसीह। तदरीकत, पता नहीं ऐसे कुछ लिखा है इसमें, अरबी में नहीं लिखा, इसमें उर्दू में लिखा है क्या लिखा है? तदरीकत उश शहादतैन, तज़किरा तो शहादत है। तज़किरा तो शहादत है। तज़किरा, अच्छा, हाँ, इंग्लिश में लिखा हुआ तज़किरा तो तज़किरा शहादत है। शहादतैन, इसमें है सफ़ा नंबर 200 से 220। 200 और से 220, नज़ूल अल मसीह में आ रहा है 50 से 65। 50 से 65। हाँ, इन ठीक है, 5 में ही है जो ये नबूवत की इक़साम। सही हो गया। पढ़ लेते हैं इसको, देख लेते हैं क्या क्या है ये इसमें। जी बेटा, अच्छा चलो ठीक है। सबसे पहला कौन सा आपने दिया था रेफरेंस? सबसे अज़ाला वहाम का? हाँ, अज़ाला वहाम का सफ़ा नंबर 115 से 130। अज़ाला वहाम हिसाब के दौम। अज़ाला हाम का 115 नहीं है, आपने बताया अज़ाला हाम का 347। हाँ, ये बराहीन अहमदिया का है 115 से 130, वॉल्यूम 5। आप अज़ाला हाम खोलें 347, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है वहाँ देखो। अज़ाला हाम का कौन सा हिस्सा अव्वल या हिस्सा दोम? 347 खोलेंगे तो वो सीधा ही खुल जाएगा ना, अव्वल में ही होगा मेरे ख्याल है। पहला हिस्सा। चलें ठीक है, आप करें। यहाँ पे मेरे अब रात के बज गए हैं, काफ़ी टाइम है, ठीक है, सोऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला ये बात कर लेंगे, मैं पढ़ लूंगा ऐसे क्या क्या लिखा हुआ है। आज बाहर नहीं आए, ट्रक लेके घर आ गए वापस। हाँ जी, मैं काफ़ी देर से 1 घंटा हो गया घर आया हूँ, बस इन्होंने एंगेज किया हुआ था तो मैं बैठा हुआ था।
तो सारे घर वाले भी बच्चे सो गए हो। ये वहाँ पर काफी टाइम हो रहा है, आप सो जाओ, कोई बात नहीं। चलें ठीक है, सुबह बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। 365 बताया था ना आपने। मोनस साहब भी मौजूद है माशाल्लाह, बोल ही नहीं रहे। मोनस भी सो गए। अच्छा सो गए, ये तो टाइम भी नहीं बताते कि इनके पास क्या टाइम हो रहा है। सोने का कनाडा इनके पास सेम टाइम हो रहा है जो नासिर साहब के पास है। नहीं, टाइम से ही तो बंदे की लोकेशन मिलती है। वो कल परसों ना एक औरत थी, तो वो बता रही थी कि मुझे 21 साल की थी जब इल्हाम होने शुरू हुए। तो मैंने कहा भाई इस वाक्य को कितने साल हो गए हैं? जब 21 साल की आप थी तो आपको इल्हाम होने शुरू हुए, ख्वाब सच्चे नजर आने शुरू हुए, ये कितने साल पहले की बात है? तो उससे पता चल जाता है ना अब उनकी उम्र कितनी है। जी जी। अगर मोहम्मद साहब टाइम बता दें कि इनके पास टाइम क्या है तो पता चल जाता है मोहम्मद साहब ये टाइम भी नहीं बताते कितने बजे हैं इनके पास। बड़े वाद ने मोहम्मद साहब। अच्छा यार इनको मेरे ख्याल रूहानी वो मिले खजाइन का हैं। आपने 365 बताया था ना। 347 347 रूहानी खजाइन का नहीं नहीं रूहानी आम का 347 सफा निकला, अज़ालोहाम का 347। ओके। क्योंकि रूहानी खजाइन का तो मसला ये है कि उसमें पहले वो तज़ील मराम है, फिर फतह इस्लाम है, फिर उसके बाद अज़ालोहाम उसमें पड़ी हुई है, तो वो सफ़ा ज़्यादा हो जाएगा उसका शायद 500। अच्छा, ये वेबसाइट से उर्दू में कैसे बुक डाउनलोड होती है टू सीकर भाई? इसके साथ ही होगी उर्दू ट्रांसलेशन। इसका तो शहादतैन की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई भी किताब अगर उर्दू में करनी हो डाउनलोड। वो सबसे पहले alsam.org में उर्दू के लिंक पे क्लिक करेंगे, फिर हजरत मसीह मौद हाँ वो आगे तो मैंने वो एक डाउनलोड की थी, मुझे असल में फिर वीपीएन रूहानी लगाना पड़ता है, खजाइन। इधर एक्सेस नहीं है। अच्छा, रूहानी खजाइन में अंदर जाएंगे ना तो उसमें भी जो कुछ किताबें हैं ना वो जो अरबी में है, साथ ही उसके साथ उर्दू भी लिखा हुआ है, उर्दू तर्जमा। हम्म। नहीं, इनकी वेबसाइट के ऊपर इंग्लिश और उर्दू का ना सेक्शन ही अलग बना हुआ है। जब आप उर्दू वाले सेक्शन में खोलेंगे तो वो उर्दू में ही सारी वेबसाइट बन जाएगी, खुल जाएगी। उर्दू में आएंगी, लेकिन जो किताबें अरबी में हैं वो उसमें भी अरबी लदा है होगी और उसी जगह, और उर्दू साथ उसकी तर्जमा साथ अवेलेबल होगा। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा 347 आ गया जी। मैं पढ़ दूँ 347 से 352 तक पढ़ना है। हाँ इसमें देखें है, पहले जिक्र तो देखें है इसका नबूवत का, नबूवत की किस्मों का। तो इधर आ रहा है मुझे तो इस पेज पे तो नजर नहीं आया 347 पे। अज़ाला हाँ में तो मेरा नहीं ख्याल कि नबूवत की किस्मों का जिक्र है, मैंने पढ़ी हुई है ये आप जो। इसको खोलें, जो ऑथेंटिक दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है, बराहीन अहमदिया का वॉल्यूम 5। इसमें फिर उसकी आउटलाइंस को अलग-अलग से बताया भी गया है, नबूवत उलूहिया और नबूवत तशरीया, और तीसरी कौन सी थी, नबूवत इल्हामिया। अच्छा नहीं मतलब वो ये बता रहा है कि डिटेल्स जो है ना इसकी, मेन रेफरेंस इसका यही दिखा रहा है बराहीन अहमदिया का वॉल्यूम 5, बाकी जो इसकी फर्दर डिटेल्स है वो बाकी कुतुब में भी है। लेकिन ये जो अज़ाला हाँ है ये तो रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 3 में है। जी जी। बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम। हाँ वॉल्यूम 5 सफ़ा 115-130। इसमें आगे लिखा हुआ है ना, इसमें वो उन्होंने उसको जहाँ से इस्तेदलाल किया ना, जैसे कि मैं ये इबारत पढ़ता हूँ, अब आपको यहाँ से समझ आएगा।
یہ میں پڑھ رہا ہوں ازالہ اوہام کا صفحہ نمبر جو ہے نا یہ تھرو آؤٹ جا رہا ہے 348 47 48 لائک وہ ایک ہی اس پہ آ رہا ہے، اور اس کے روحانی خزائن کا دیکھیں گے تو 278 ہے، لمبی تحریر ہے۔ میں یہاں سے تھوڑا سا پڑھتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی۔ اب ظاہر ہے کہ جب مسیح فوت ہو چکا تو اب وہ موت کے بعد آ نہیں سکتا، اور نہ اس کے مرنے کے بعد قرآن شریف میں کوئی خبر اس کے پھر زندہ ہونے کی دی گئی ہے۔ بس بلا شبہ آنے والا مسیح اس کا کوئی مثیل ہوگا، ما سوا اس کے خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاک حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے کہ آنے والا مسیح دراصل مسیح ابن مریم نہیں ہے بلکہ اس کا مثیل ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے والے مسیح کا اور حلیہ بتایا ہے اور آنے والے مسیح کا اور حلیہ ظاہر کیا ہے، اور مسیح گزشتہ کی نسبت قطعی طور پر کہا ہے کہ وہ نبی تھا، لیکن آنے والے مسیح کو امتی کر کے پکارا ہے۔ اب یہ یہاں سے یہ آپ کو سمجھ آئے گی، وہ امتی کر کے پکارا ہے، جیسا کہ حدیث امامکم منکم سے ظاہر ہے کہ حدیث علامہ امتی کا نبی اسرائیل میں اشارت مسیح کے آنے کی خبر دی ہے، چنانچہ اس کے مطابق آنے والا مسیح محدث ہونے کے وجہ سے مجازن نبی بھی ہے۔ اب یہاں پہ یہ سمجھ آ رہے ہیں کہ اب یہاں پہ اقسام یہ یہاں سے انہوں نے کیلکولیٹ کر اقسام کے نا اگر آپ 3 وہ اقسام کھولیں وہاں نا پہ دی۔ براہین احمدی اگر ہے تو اس میں آ رہا ہے کہ یہ تینوں اقسام لکھی ہوئی ہیں، براہین احمدیہ کتنا والیوم جلد 5 کون سی؟ جلد 5 115 سے 130، باقی سب میں جو ہے وہ وضاحت آ رہی ہے۔ جی حقیقت الوحی میں بھی اس کی وضاحت ہے، پھر جو ہے تذکرۃ الشہادتین اس میں بھی تینوں تو ٹائپس یہ جو ہیں۔ براہین احمدیہ جلد 5 سوری براہین احمدیہ جلد 5 جلد 5 یہ نمبر 117 پیج نمبر ہے 115 115 سے آنورڈ آگے دیکھیں میرے پاس میں براہین پڑھنا احمدیہ کے شروع کر 4 دیتا حصے ہوں۔ آ رہے ہیں، جی 4 حصے بتا رہا ہے مجھے براہین احمدیہ کے۔ انہیں حصہ پنجم آخر میں چھپا ہے 1908 میں، حصہ پنجم انہوں نے بلکہ مرزا صاحب کے فوت ہونے کے بعد چھپا ہے، لیکن ہے حصہ پنجم وہ 23ویں جلد میں آپ کو میرا خیال نظر آئے گا، قرآن خزائن کی 23 جلد۔ پیغام صلح کے بعد ہاں وہاں دیکھیں چشمہ معرفت کے ساتھ۔ طلعت صاحب موجود ہیں؟ عمر بھائی یہ تجلیات الہیہ جو ہے یہ کون سی جلد کے اندر ہے؟ پیغام صلح کے بعد ہے یا پہلے سے؟ چشمہ معرفت ہے، پیغام صلح
नहीं, इसमें तो नहीं है 23 जिल्द रुको में। एक मिनट, मैं खुद ही निकाल रहा हूँ, एक मिनट बुक डाउनलोड कर लूँ। लेकिन यार इधर मेरे पास तो इंग्लिश में आ रही है। तजल्लियात इलाहिया 20वीं जिल्द में है रूहानी खजाइल की। हाँ मिल गई है। नहीं, बराहीन अहमदिया निकालने, तजल्लियात इलाहिया निकालनी किताब। आप रूहानी खजाइन की 20 नंबर जिल्द निकाल लेना तो वो तजल्लियात इलाहिया निकल आएगी। आप ना ऐसे करें कि रूहानी खजाइन ही डाउनलोड किया करें, अलग किताब करेंगे रूहानी खजाइन करेंगे वो पेज का डिफरेंस पड़ जाता है। होती तो सेम किताब ही है लेकिन वो पेज डिफरेंस हो जाता है। ये तज़किरा तो शहादतैन भी उसी में है 20 में हाँ ही। ठीक हो गया, ठीक हो गया इब्राहिम, मेरे पंजम वो जिल्द 20 में है, ठीक हो गया। अच्छा, इसका कौन सा पेज था? 115। यार ये ठीक हो उर्दू में गया, कैसे डाउनलोड 115। करते हैं? उर्दू का तो ज़रा बताएं मुझे। उर्दू का तो उसमें वो उन्होंने ऑप्शन दी हुई है ना, हाँ वो जब आप किताब सिलसिला ओपन कुतुब। करेंगे ना तो वो साथ पूछ लेते हैं नीचे कि आपने डाउनलोड करनी है उर्दू में कौन सी है। मेरे तो इधर डायरेक्ट ही डाउनलोड हुए जा रही। वो 1 मिनट है। वो तज़किरा तो शहादतैन कर रहे हैं आप? नहीं, ये बराहीन अहमदिया जिल्द 5। अच्छा जिल्द 5 कर रहे हैं। रूहानी खजाइन बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम मैंने निकाला है, सफ़ा 115। जी क्या है इसमें? लुकमान भी आपको पता है किस जगह पे है जिक्र तीनों नबूवत की इकसाम का? नबूवत उलूहिया, नबूवत इल्हामिया और सर ये मुझे जहाँ तक याद पड़ता है अगर होगा तो उसमें शायद वो जो 22वीं जिल्द हकीकतुल वही में ना कहीं, क्योंकि अच्छा ये है, एक मिनट, इस वही का मतलब ये है कि नहीं, इसमें भी नहीं।
किथे टुर गए सारे इधर ही है दल साहब, चुपचाप हो गए कहाँ बनान गए ने वो जरा रेफरेंस देख रहे हैं। आमिर भाई तलत साहब मैं ये सोच रहा सा ये सारे कुछ सोच नहीं लगे साढ़े होने कोई सोच सकता है ये नहीं तलत भाई बिल्कुल खामोशी छाई सी जिल्द पंजम हिस्सा पंजम जिल्द 21 में। वकास साहब आज क्या कर रहे मतलब बहुत बड़ा एक मिनट वसी आपसे मुताला कर थोड़ा रहे हैं। आमिर भाई से 1 मिनट बात करनी थी। आमिर भाई जी मैं सुन रहा हूँ। हिस्सा पंजम के अंदर सफ़ा 115 ऐसे ही खोला था, अभी ऊपर कोई बात कर रहे थे जी जी तो ये तहरीर सुने। मिर्ज़ा साहब कहते हैं ऐसा ही अल्लाह ताला बराहीन अहमदिया के हिस्सा साबिका में मेरा नाम इब्राहीम रखकर फरमाता है सलामुन अला इब्राहीमु साफ़ैनाहु व नज्जैनाहु मिनल गम्मी तफर्रदना बिदालिक। ठीक है, सफ़ा 521। तो सलामुन अला इब्राहीम ये कुरान की आयत है। ठीक है, कल वहाँ पर दूसरी ब्रॉड पे चल रहा था रिव्यू के ऊपर जो है बात चल रही थी मौलाना बटालवी साहब के कि उन्होंने जी बड़ी तारीफ़ें लिखी उसके ऊपर बराहीन अहमदिया के ऊपर, और उसी रिव्यू के अंदर बटालवी साहब ने ये बात लिखी थी कि मिर्ज़ा साहब ने जहाँ जहाँ कुरान की आयत को बतौर अपने इल्हाम वहाँ पर पेश किया है उससे मुराद वो ख़ुद नहीं है। अगर कहीं पर इब्राहीम का जिक्र है तो वहाँ से मुराद जो है वो ये नहीं कि मिर्ज़ा साहब को इब्राहीम कहा गया हो या मिर्ज़ा साहब को ईसा कहा गया हो या मिर्ज़ा साहब को मोहम्मद कहा गया हो। ये बात उस रिव्यू के अंदर लिखी हुई है कि वहाँ पर वो डिनाई करते हैं कि इस तरह के जो भी इल्हाम है इसका मायने मकसूद जो है मिर्ज़ा साहब नहीं है। लेकिन यहाँ पर मिर्ज़ा साहब जो हैं उसी रिव्यू के बरक्स बात लिखते हैं, कहते हैं कि वहाँ पर तो मुखातिब भी मुझे क्या किया। कल सवाल किया था इनसे कि ये जो रिव्यू बटालवी साहब ने लिखा था इसको ये मिर्ज़ाई ओन करते हैं कि नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। इस मौजू पे ना तो जो बाद में बातें बटालवी साहब ने उस रिव्यू के अंदर लिखी थी मिर्ज़ा साहब की उस किताब के मतलब 4 हिस्सों के मतलब उसके बिल्कुल बरक्स ही मिर्ज़ा साहब ने अकीदा अखज़ किया। हाँ हाँ, लेकिन इस मौजू पर ना बाद में रिव्यू वाले मौजू पर बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल ये नबूवत की किस्में तलाश कर रहे हैं सारे अपनी अपनी। वो अभी ढूंढ ही रहे हैं ना, आप भी ढूंढें वो जो उसका हवाला जो है ना जो 3 तरह की नबूवतें हैं उसका हवाला जो है वो मेरे पास तो कुछ और है, यहाँ पर बशीरुद्दीन महमूद का है। हाँ, वो बयान 3 किस्म की नबूवतें उसने डिफाइन की हैं। हाँ ये ना इल्म की किस्मों का तो आता है, नबूवत की इकसाम का हो सकता है वो उधर खलीफा तो मसीह सानी के ही किताबों में हो। वो उसके अंदर रेफरेंस होगा राहिल भाई उसके अंदर बशीरुद्दीन महमूद साहब की जो किताब है ना उसके अंदर उन्होंने रेफरेंस दिया होगा रूहानी खजाइन का भी। एक मिनट, ये ख़त्म नबूवत की हकीकत किताब है, इसमें जो है इन्होंने नबूवत की 3 इकसाम बयान की हैं। तल्ला साहब कौन कौन सी उत्थे राती जेड़ा कहंदा सी कोई नबूवत दी किस्म है, कुरान शरीफ ने कोई नबूवत दी किस्म बयान की, किन्ने किन्ने गल आखी सी? ਇਹ ਸਨ ਨਾਸਿਰ ਭਾਈ ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਅੰਨਾ ਮੋਚੀ ਆਲਮੇ ਕੁਲ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ बिल्कुल वो भी कहंदे सन एक कोई किस्म है। मलक साहब आलम कुल के इल्म कुल ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਲ ਨਿੱਕਾ ਕੁਲ ਵੱਡਾ ਕੁਲ ਵਿਕਾਲਾ ਕੁਲ ਆਲਮੇ ਕੁਲ ਸਾਰੇ ਕੁਲ कुल आलम
علم کل بھی تے عالم کل بھی سارے کل سارے کل ਤਲਤ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੰਸੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਲੇ ਨਾਸਿਰ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਸਿਰ ਭਾਈ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੀਓ ਕੈਸਰ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਐਕਸੈਪਟ ਮਤਲਬ ਨਾਸਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ कसम से नासिर भाई मैं अगर कोई हदीस मिल जानी ना अगर कोई नबी अलैहिस्सलाम कोई कह जाने तो मैं जरूर मान लेना सी लेकिन कोई शय मैनू नहीं लभी कुरान कह रहे हैं तो कुरान दी ते कोई और बात तो नौज़ुबिल्लाह कोई नहीं ना हदीस होंदी ते फिर ठीक ते हदीस भी इस तरह होंदी ते वाकया होंदा उसदे अब्बे दा नाम है सी उसदी वालदा दा नाम है सी फलानी कौम दा होएगा रंग काला होएगा मोटा होएगा पतला होएगा की होएगा इतने बच्चे सारी डिटेल होंदी محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے لکھا ہے کہ میرے بعد اسماعیل احمد آئے گا انہوں نے مان لیا کیوں خاندانی آ رہے نا ابے نے مان لیا سی دادے اور نے پردادے لگاتار خاندانی آ رہے اتنے خیر ہے ادھر مشکل ہے ادھر یہ کدھر لکھا ہوا ہے ہاں اے کتنے اے تکاؤ نا اے کتنے لکھا ہے اچھا میں یہ کہہ رہا نہیں وہ یہ بھائی قرآن جو کچھ بھائی آج کوئی راتی تو نہیں کچھ دسیا تھانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میرے بعد اسماعیل احمد آئے گا یہ کدھر ہے رسول اللہ نے نہیں فرمایا یہ اللہ کی قسم ہے ایک کتاب میں چلو صاحب تواڈے کول ہی تواڈے نک تھلے بیٹھ کے سارے سر جوڑ کے تواڈے خلاف فیصلہ تیار کرتے جی وہ کرتے رہے نے نہ اصلا میں بھوک مانی ختم میرے کو اینٹی میزائل ہے اینٹی میزائل میزائل آن تو پہلے اللہ دے حکم نال چھتری والے حکم نال میزائل تو پہلے یہ طلعت صاحب کے حق میں ہے وہ ناصر صاحب اور باقیوں کے خلاف ہے یہ تو طلعت صاحب کے حق میں بتیجا جانی کے ذریعے صاحب کے کس طرح حق میں طلعت صاحب نے 3 ہی قسمیں بتائی ہیں نا نبوت کی جب انکل جانی ہوتا ہے اس وقت ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک نہیں یار ناصر صاحب بھی کل بتا دیں گے آج ان کا موڈ نہیں تھا وہ بدل جاتے ہیں روز یار یہ اردو کیا میں بک ڈاؤن لوڈ کرنی ادھر کھڑا میں نہیں سمجھ آ رہی بنی اسرائیل صاحب اردو ڈاؤن لوڈ کیوں کرنی ہے اردو وچ بک ہے وے نا وہ کتھے ہے وہی تو پوچھ alislam.org اتنے ساری انگلش نے میں ابھی نہیں لے کے جائے گا شام کو لے کے جائے نہیں وہ تسی پتہ ہی کرو گوگل ایک کام کریں جدو گوگل اسلام لکھ دیو نا تے نام اردو بھی لکھ دو فلیش ڈال کے اردو alislam.org.urdu لکھو ادھر کھڑا کر دے چلو میں ٹرائی کر لیتا ہوں جو پہلا پیج نکلتا ہے نا alislam.org ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੀ ਬੈਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ VPN ਲਾ ਕੇ کھول لی اوپن کر رہا ہے ویب سائٹ تے کھول لی VPN دے نال رولا ہے کہ اگلی کٹا نہیں کھول رہے alislam.org میرا میوٹ لا کے یار میرا مائک میوٹ نہیں ہو رہا alislam.org کا جو مین پیج ہے جب وہ کھلتا ہے اس ادھر لکھا آ جاتا ہے کہ آپ نے تو وچ جا کے نا تو اتھوں تیرا ہونا اسی ہے چیک کر یا نیچے جا ایک بار پھر اپر 1 منٹ آسو بھائی سرخانہ لال خانہ سرخانہ بس صحیح ہے صحیح ہے وہ تو islam.org.urdu اللہ میری توبہ ہو میرے ربا اس میں جاؤ نا عمرے پہ 8 آدمی ہے اس میں جائے گا پہلے 2 میاں بیوی 6 بچہ ہے وہ تو مر جائے گا کتنے ہی گڈی کتنے ہے نا کتنے تی بات پارکنگ میں ہے پارکنگ میں رکھا ہے او کدھر کون اچھا یہ اردو میں اس کا کیا نام ہے براہین احمدیہ کا اور گڈی کتنے ادھر آؤ ادھر سر آپ کتاب بتائیں کون سی کرنی ہے کہاں سے پڑھنا ہے کسی کو بتا دیں ٹروت سیکر بھائی کو بتا دیں پڑھ دیتے ہیں وہ ریفرنس دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹ
نبوت کی قسموں کا جو ہے نا ہاں مجھے نہیں لگتا وہی دیکھ رہے ہیں یار، ادھر شو ہو رہا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ نہیں، نبوت کی قسمیں جو ہے نا مجھے نہیں لگتا کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 1 میں 2 میں یا 3 میں یا 5ویں میں ایک منٹ میں دوسرا دیکھتا ہوں ان میں ریفرنس۔ ہو، مجھے نہیں لگتا۔ یہ براہین احمدیہ کس میں، روحانی خزائن میں ہے یا علیحدہ سے کتاب ہے؟ براہین نہیں، روحانی احمدیہ خزائن کے روحانی اندر سب سے خزائن پہلے کی یہ سب سے پہلی کتاب جو لکھی تھی مرزا صاحب نے، وہ اس کا نام براہین احمدیہ ہے۔ اس کی 5 جلدیں ہیں، 4 شروع میں لکھی تھی اور 5ویں تو اینڈ میں لکھی تھی انہوں نے۔ روحانی جو خزائن میں پہلی ہی ہے نا؟ ہاں جی، جو ہے نا روحانی روحانی خزائن خزائن جلد نمبر 1 اس میں 4 جلدیں ہیں، اور جو 5ویں جلد ہے نا وہ روحانی خزائن کی پتہ نہیں کون سی 21ویں 22ویں میں کہیں سے آتی ہے، 21 میں 21 میں شاید۔ ہاں 21 میں وہ، لیکن وہ 5ویں حصہ ہے اس کا، جو روحانی خزائن کے پہلے 4 حصے ہیں نا، او سوری، براہین احمدیہ کے پہلے 4 حصے جو آ ہیں نا گیا وہ براہین ہاں مل روحانی خزائن گیا، کے ایک میں۔ اردو میں بھی کھل گیا۔ ہاں اردو میں نکال لیا، میں ایک منٹ نکال کے دیکھتا ہوں۔ یار یہ مجھے نہیں لگتا یہ براہین احمدیہ میں یہ نبوتوں کا کی قسموں کا ذکر کیا ہوا، مجھے نہیں لگتا، لیکن ویسے کافی دیر نہیں، ہو گئی ہے ذکر تو پڑھے۔ کیا ہوا ہے، تینوں وہ تو مل رہے ہیں، میں تینوں پڑھ چکا ہوں، لیکن کس میں پڑھا ہے آپ نے؟ یہ ایک تو یہاں پہ ذلی نبوت کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، وہ علیحدہ علیحدہ ہیں، یہ اکٹھے نہیں، وہ کہیں ذلی نبوت کا تو لکھا ہوا ہے، یہ جو باقی آپ نام لے رہے تھے نا کچھ دیر پہلے، وہ تشریح اور ان غیر تشریح یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ہاں ذلی وہ تشریحی پہلے تو یہ اس طرح کے لکھا ہوا ہے، وہ تو ایک غلطی کے ازالہ میں بھی لکھا ہوا ہے، ہاں، لیکن وہ ایک لیکن جو نبوت کی آپ اقسام دوسرے الفاظ استعمال کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، مجھے ذہن سے نکل گئے ہیں، جس میں آپ نے نبوت الہامیہ کیا اور نبوت کیا نام لیے تھے، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ غالباً خلیفۃ المسیح ثانی کی کتابوں میں ہوں گے پھر وہ۔ نہیں، یہ جو نام ہے یہ جن ناموں سے آپ کہہ رہے تھے وہ نام میں نے حضرت مسلم ہاں، اسلام کی کتابوں میں نبوت یاد ہے۔ علویہ اور نبوت ہاں الہامیہ اور نبوت التشریح۔ اچھا، ہاں، یہ مجھے لگتا ہے شاید خلفاء کی کتابوں میں مضمون ہو، خلیفۃ المسیح ثانی کے۔ میں وہ کتاب نہ پڑھ دوں، لیکچر لاہور؟ لیکچر ہاں، مائک لاہور، بند کر ہاں کے پڑھو۔ لیکچر لاہور میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے معاملات ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہی ہے یہ لیکچر بھی۔ ہاں جی، وہ اس کے تقریباً 2 تقریر کے حصے تھے لیکچر کے، جی ایک 26 پیجز کے ہیں میرے خیال، تو زیادہ لمبی نہیں ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ نہیں، یہ لمبی ہو جانی، لوگوں نے بور ہو جانا ہے۔ اس وقت مائک سے بند کر کے پڑھو۔ اصل میں ہمیں کتابیں لوگوں کو سنانی چاہیے، وہ بہت زبردست ہاں، ہے لیکن بہت۔ انہوں نے لوگوں نے بور ہو جانا، سب نے اتنی لمبی پڑھنے کا۔ اس میں جو یہ ہے کہ لیکچر لاہور جو کتاب ہے، یہ لیکچر تھا جو کرسچینٹی کے بارے میں، اس کے رد کے بارے میں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ نہیں، وہ تو ہے، لیکن اس کی جو سب سے خوبصورت بات تھی نا، جی جی یہ جب کسی ایسے بندے سے بات کرتے ہیں جو جیسے ایتھیس ہے، ٹھیک ہے، وہ جب آپ کے دل میں شک ڈالتا ہے کہ خدا کے بارے میں، تو اس کے جواب میں جو یہ کتاب ہے نا، اتنی خوبصورت یہ ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے اللہ پہ۔ یہ جو لیکچر ہے، بالکل بالکل، اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو مذہب کا سب سے بنیادی وہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے،
اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ سب سے بنیادی مقصد ہے خدا تک پہنچانا، اور اس میں پھر انہوں نے کمپیئر کیا تھا کہ کون سا مذہب ہے جس میں خدا تک پہنچنے کے ذرائع سب سے زیادہ ہیں۔ کمپیریزن سے پتہ چلتا ہے کہ کون سے مذہب جو ہے وہ اس میں سچائی سب سے زیادہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو کہ اس میں خدا تک پہنچنے کے ذرائع کس میں سب سے زیادہ ہے، اور اس میں انہوں نے پھر کمپیئر کیا تھا کہ جیسے کرسچینٹی میں یہ ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ الہام وغیرہ نہیں ہو سکتا، اب ہندوازم میں بھی یہی ہے کہ الہام وغیرہ نہیں ہو سکتا، اور اسلام وہ مذہب ہے جس میں ذرائع قائم و دائم ہے خدا تک پہنچنے کے، خدا تعالیٰ سے تعلق کے۔ پھر دوسرا انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی جو دین ہے وہ بھی پرفیکٹ تعلیم ہوگی، اور خدا کی سنت کے قوانین کے عین مطابق۔ اگر خدا کے بنائے ہوئے یہ قوانین ہیں، خدا کی سنت ہے، خدا کے حکم ہے، تو تعلیم بھی اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس لحاظ سے انہوں نے کمپیئر کیا تھا کہ دوسرے مذاہب میں جو انسانی عقل اور جو انسان کے مشاہدے میں چیزیں آتی ہیں، ان کی جو تعلیم ہے اس کے برخلاف ہو گئی ہیں، جس کو اب سائنس کہتے ہیں۔ سائنس کے، اور یہ خدا کی ہی بنائی ہوئی قدرت ہے، لیکن جو دوسرے مذاہب ہیں ان کی تعلیم اس خدا کے قوانین کی، خدا کی سنت کی برخلاف ہو گئی ہے تعلیم، اور جو اسلام ہے وہ اس کی سنت، اس کے قوانین کے عین مطابق ہے۔ اس میں بڑا خوبصورت لٹمس ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں آپ کہ کسی سچے مذہب کو دیکھنے کا، یہ دو انہوں نے جو کرائٹیریا بیان کیے تھے نا، بہت زبردست، بڑی لاجیکل۔ ہاں جی، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ وہ اسلام میں ہی یہ ہے کہ خدا تک پہنچنے کا ہے اور کسی مذاہب میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، یہ مضمون اس میں بھی ہے۔ جو وہ تھا نا سراج الدین نسائی، جس نے اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لی تھی، اس کتاب میں سراج الدین نسائی کے 4 سوالوں کے جو جواب ہے اس میں بھی یہ مضمون پایا جاتا ہے۔ وہاں بھی حضرت مسیح علیہ السلام اس کی سادہ سی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب یہ شخص مسلمان ہوتا ہے تو وہ تہجد پر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، فجر پر کرتا ہے، عبادات کرتا ہے۔ سو جب تم کرسچن ہو گئے سو ان تمام چیزوں سے تم ماورا ہو گئے، یعنی کہ سب یہ عبادتیں تمہاری جاتی رہیں، نہ تم تہجد پہ اٹھے، نہ نوافل پہ پڑھے، نہ تم نے سب دروازے اپنے لیے خود بند کر لیے ہیں۔ اب تم کیسے خدا تک پہنچ سکتے ہو گے جب کہ تم نے ان دروازوں کو خود اپنے اوپر بند کر لیا ہے؟ یہ مضمون اس میں بھی پایا جاتا ہے، سراج الدین نسائی کے 4 سوالوں کی جو کتاب لکھی ہے نا اس میں بھی ہے۔ جی ملے گا کوئی والا وقاص صاحب؟ کوئی نہیں ملے گا والا؟ ایک منٹ اردو میں دیکھ رہا ہوں، 5 منٹ میں۔ ان کو اصل میں کتاب ہی نہیں مل رہی اردو میں۔ نہیں کتاب مل گئی ہے، سکر بھائی آپ کوئی ہیلپ کر دیں ان کی۔ اچھا ایک منٹ، اچھا جی، یہ ہے نبی مجازی اور نبی حقیقی کا اصل مفہوم، یہ دو تو آئے ہیں نا یہاں پہ۔ اس میں وہ کہتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت کے انکار میں جماعت، ایک منٹ، لاہور کی طرف سے انٹرنیٹ پر ایک دلیل یہ دی گئی ہے کہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ میں مستقل نبی نہیں ہوں بلکہ میں السب المجاز والا استعارہ نبی ہوں۔ اہل پیغام کا یہ دھوکہ کسی ایسے شخص کو پر تو شاید چل جائے جس نے حضور کی جملہ تحریرات نہ پڑھی ہوں، مگر ان پر نہیں چل سکتا جنہوں نے حضرت اقدس کی جملہ تحریرات پڑھی ہوں اور جن کا آپ کی زبان یا قلم مبارک سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ پر سچا ایمان ہو۔ آپ نے خود ہر جگہ اپنے غیر مستقل نبی یا مجازی نبی یا اعلی سبیل الاستعارہ نبی ہونے کی وضاحت فرما دی ہے۔ اب اس کے آگے بڑی لمبی چوڑی ایک تحریر ہے۔ نہیں، اصل وہ جو جہاں پر انہوں نے ایسے مضمون کے اندر مرزا صاحب کا ریفرنس دیا ہو نا کہ فلاں کتاب میں مرزا صاحب نے اس کو، اس قسم کی نبوت کو
हकीकी नबूवत करार दिया है, मुस्तकिल नबूवत करार दिया है, वो आप रेफरेंस सिर्फ निकालें। अगर यहाँ नहीं है तो उनके जो खलीफा की किताब है ना हकीकत और नबूवत, वो होगी उसमें नवारुल्लूम की दूसरी या तीसरी जिल्द में, वहाँ देखें। हकीकत और नबूवत में मेरे ख्याल है वालिद एक उन्होंने मिर्ज़ा साहब की तहरीरों से ये बात साबित की है कि मिर्ज़ा साहब इस किस्म की नबूवत को फलान नाम देते थे, इस किस्म की नबूवत को फलान नाम देते थे। वहाँ से देखें, मैं ड्राइव कर रहा हूँ कि मैं रुका हुआ होता, मैंने आपको इतनी देर में निकाल भी देनी थी। मिर्ज़ा साहब की अपनी तहरीरों से उनके बेटे ने ये साबित की है, किसने, उन्होंने अपने पास से नहीं लिखी, उनके बेटों ने जो बात लिखी है वो मिर्ज़ा साहब की तहरीरों से ही अखज़ किया और हवाला दिया है। क्योंकि ये इस बात पे तो उनका झगड़ा भी हुआ ना लाहौरियों के साथ नबूवत के मौजूद है, तो फिर वो हवाले दिया करते थे कि देखें मिर्ज़ा साहब ने फलां किताब में किस किस्म की नबूवत को तशरीह नबूवत कहा है और वो मिर्ज़ा साहब की इस्तिलाह में हकीकी नबूवत कहलाती। मिर्ज़ा साहब उसको हकीकी नबूवत कहते थे, दूसरी जो किस्म है उसको तशरीह और मुस्तकिल नबूवत कहते हैं, और तीसरी जो है वो इनकास वाली। ये अज़ाला व अहाम जो है ये कौन सी किताब में, या ये अलग से किताब है? नहीं, ये उसमें रूहानी अज़ाला व खजाइन अहाम अलग किताब है, तीसरी जिल्द है। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 3। नहीं, वहाँ पर नहीं हो सकती 3 अक़साम, क्योंकि वहाँ पर तो तीसरी किस्म मौजूद ही नहीं थी ना। तीसरी किस्म तो पैदा हुई है 1901 के बाद। जो अच्छा, ये वाली एक वो गलती बता रहा अज़ाला है के बाद जो पब्लिश हुई है 1888 में। वो इसीलिए कह रहा हूँ वहाँ नहीं हो सकता। अज़ाला व हाम तो 1891 में छपी है। ये 3 किस्में नबूवत की मिर्ज़ा साहब की किताबों में अगर देखनी है तो 1901 के बाद की ये किताब देखें या मलफूजात देखें, बाद वाली तहरीरों में हो। पहले वाली में 3 किस्में हो ही नहीं सकती, गारंटी है। 1888 अगर मलफूजात चेक कर रहे हैं, मलफूजात में जो 1901 के बाद के मलफूज हैं वो चेक करें। अगर किताबें चेक कर रहे हैं तो एक गलती का अज़ाला के बाद की किताबें चेक करें, और अगर इश्तिहारात देख रहे हैं तो भी 1901 के बाद की इश्तिहारात। चले लुकमान साहब, जब तक ये ढूंढ रहे हैं उस वक्त तक मैं फिर पढ़ लेता हूँ ये लेक्चर, और फिर जब ये ढूंढने वाला तो माइक बंद करके पढ़ते रहो, बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, माइक बंद करके ही पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं किताब खोल के सबको पढ़ तो सुनाऊंगा ना, मैं तो उसका तक पढ़ता हूँ जब तक ढूंढ लेते हैं, फिर मैं कर लेता हूँ। आपकी तरफ तवज्जो जाएगी ना, फिर लोग पढ़ रहे हैं अभी। कोई बात नहीं, आप दूर रखने फोन थोड़ा, आप माइक बंद करके पढ़ लें, बेहतर नहीं है भाई। ये यहाँ पे हमने अपनी बात करनी है, आपकी आपको ऐसा क्यों गुमान होता है कि हर जगह पे आप ही ने बात करनी होती है? हो जाएंगे 2 मिनट। हाँ, अभी माइक बंद करके ना सारे खामोश हैं, आप भी खामोशी से पढ़े, हम भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं फिर आपको उतारना पड़ेगा मुझे? आपको क्यों उतारना पड़ेगा? किस वजह से उतारेंगे आप? क्योंकि आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो। डिस्टर्ब आप कर रहे हैं ना, आप खामोशी से बैठे, सब लोग खामोश हैं, अभी खामोश। अच्छा जी, पढ़ो किताबां पढ़ो ते अल्लाह साहब तार जो दुनिया बंदियां नु। अच्छा जी, किताबां पढ़ो जेड़ियां किस्मां तलाश करन लगे ओदे च तावन करो। तारने दे तार अपना जो मर्जी करो। नहीं, थोड़ा ये हाँ मुझे मैं कह रहा एक्शन सीन चलन दो, थोड़ा बोरियत हो गई है बहुत ज्यादा यार। हाँ जी, लुकमान भाई थोड़ा मौजूद है। आहो यारा, आप ट्रुथ सीकर की ट्रुथ सीकर सजन आदमी है, थोड़ा सा चस्का लाऊं दियो सी यारा। अच्छा, लुकमान सही साहब आप भी मौजूद हैं कि नहीं? चले बाहर। शेखर भाई जो बात करता उतारे नीचे, जरा उसको फेंके नीचे। किस्मां तलाश करो। चले मैं पढ़ने लगा हूँ। अच्छा जी, लेक्चर। अच्छा आमिर भाई, करीम ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸੀਆਂ ਨੇ,
میں تحریر پڑھنا مگر ان معنوں سے نبی نہیں ہوں کہ گویا اسلام سے اپنے تئیں الگ کرتا ہوں یا اسلام کا کوئی حکم منسوخ کرتا ہوں. میری گردن اس جوئے کے نتیجے نیچے ہے جو قرآن شریف کے نے پیش کیا اور جس کی مجال نہیں کہ اس نقطہ یا ایک شوشہ قرآن شریف کا منسوخ کر سکے. اخبار عام 26 مئی 1908. اچھا، جہاں تک کہ نبی علی سبیل المجاز یا نبی علی سبیل الاستعارہ کا تعلق ہے تو گزشتہ سطور میں مذکور حوالہ جات میں سے سب سے پہلے حوالہ میں آپ نے خود ہی وہیں اس کی وضاحت فرما دی ہے. یہ جو دو یہاں پہ نبوتیں وہ بتا رہے ہیں، نبی علی سبیل المجاز یا نبی علی سبیل الاستعارہ، یہ دونوں اکٹھے انہوں نے دیے ہیں. سبیل المجاز یا نبی علی سبیل الاستعارہ، یہ کہاں لکھتے ہوئے ہیں؟ یہ ہیں میں نے اس میں نا اصل میں سرچ انجن میں ڈالا تھا نبی کی اقسام، اس کے اندر انہوں نے سوال جواب کا سیشن ہے جس کے اندر اس کا ریفرنس دی مرزا بشیر الدین محمود صاحب، وہ جواب دے رہے ہیں. یہ اخبار کا ریفرنس ہے، اس کا ہے اخبار عام 26 مئی 1908. کال ہوگا نا، یہ تو ان کا کال ہوگا نا، مرزا صاحب کا کال ملے گا. یار ویسے بھی یہ عامر بھائی یہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑا سا ویسے کامن سینس کی بات ہے، پوچھ لیتے ہیں سیکر بھائی سے. تو سیکر بھائی، نبی جو ہے وہ ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، اس میں اقسام سے کیا مراد ہے اور کون کون سی اقسام ہے اس میں؟ اصل میں میں نے بہت پہلے جواب دے دیا تھا، ٹھیک ہے. ایک ہے، دیکھیں ایک بات کو سمجھنے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. ایک طریقے سے سمجھیں گے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی قسم ہے لیکن ان کے کام فرق ہے. ایک اور اینگل سے آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 3 قسمیں. تو اس میں تو کوئی ایسی مطلب آپ قرآن مجید میں دیکھیں، جو نبی شریعت لے کے آیا، اگر آپ نے اس کو قسم کہنا ہے تو ایک قسم وہ ہو گئی. پھر جو نبی پچھلی نبی کی شریعت میں آیا، شریعت دیکھیں، شریعت کو کوئی نبی نہیں لے کے آیا، شریعت تو اللہ تعالیٰ کی ہے. اور وہ میں آپ کو آیت دیتا ہوں نا، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کے مطابق جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تجھے اسی شریعت پہ بھیجا جس پہ نوح، ابراہیم، یعقوب ان کو بھیجا تھا. تو شریعت تو اللہ کی شریعت مطلب رستہ، تو شرع تو اللہ کی ہو گئی. اور سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ اسی پہ بھیجتا رہا ہے کہ کوئی اپنی اپنی تھوڑی لے کے آتا رہا کہ یہ میری شریعت ہے، ایک نیا آ گیا یہ اس کی شریعت ہے، یہ اس سے مختلف ہے. ایک ہی شریعت پہ سارے آئے. نیو بھائی معافی چاہتا ہوں، یہ عامر صاحب سے معلومات کر لیں. یہ جو ہم جن سے کر رہے ہیں بات، ان سے کوئی نہیں، میں پہلے سیکر بھائی سے تو کر لوں نا، عامر صاحب سے نہیں. آپ علیحدہ ہے نا، آپ علیحدہ، آپ کا موقف ہے اور عامر لوگ علیحدہ ہے. پوائنٹ آف ویو ٹوٹلی فرق ہے. تو ہم لیکن دیکھیں عامر صاحب تو غلط ہے نا، وہ تو جھوٹے ہیں. اصلی جو اسلام ہے وہ تو پہلے سیکر بھائی سے، وہ تو مجھے پتہ کرنے دینا. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے درمیان جو باتیں کامن ہیں آپ کے ساتھ، تو آپ سیکر بھائی یہ دیکھیں نا کہ وہ تو غلط تھے، اسی وجہ سے تو مرزا صاحب آئے ہیں نا. تو اب ہم ان کی بات کو حجت تو نہیں بنا سکتے نا، ان کو سائڈ پہ رکھیں. آپ بتائیں میں آپ کو کہ یہ ہاں میں لیکن ابھی میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا، میں کچھ اور بات کہہ رہا تھا. اس کو سمجھ لیں کہ جو یہ ہے قرآن مجید ذکر کرتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام پاس کتاب تھی جو شریعت تھی، اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی شریعت پہ تھے. تو یہ دو ان کے پاس بھی کتاب تھی. اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ سارے انبیاء کا. آپ پہلے مجھے بات کرنے دینا مکمل. اور تیسری جو ہے، میں اصل میں آپ کو پوری ساری ڈیفینیشن تو نہیں نا سمجھانے آیا یہاں پہ. یہ جو چیزیں ہمارے درمیان جو ہم اسلام میں جو چیزیں جو کامن ہیں آلریڈی، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور قرآن مجید میں تیسری جو قسم ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے کہ جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی وہ لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعام کیے.
یعنی نبیوں میں سے، صالحین میں سے، صدیق میں سے، شہداء میں سے۔ اب یہ تیسری قسم ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو ذلی نبی بھی کہتے ہیں، امتی نبی بھی کہتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں۔ ایک اور اینگل سے جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا، ایک منٹ مجھے بات مکمل کرنے دیں، ایک منٹ بات میں مکمل کر رہا ہوں۔ آپ تیسری پہ چلے گئے، میں پہلی 2 نہیں سن تو لینا، مجھے بات مکمل کرنے دیں۔ اور دوسری جو اگر ایک اور کسی اور اینگل سے آپ دیکھیں گے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی یہ ایک ہی قسم ہے، یا یہ نبی اور رسول ہی ہیں، بس ان کے کام فرق ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہی قسم ہے۔ تو اس میں تو کوئی یعنی ایک بندہ اگر کہہ رہا ہے 3 قسمیں، ایک بندہ کہہ رہا ہے 1 قسم ہے، اس کے ہر ایک کے سمجھنے کا، بتانے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اس میں تو کوئی اور اکثر جو باتیں ہیں قرآن مجید کی آیات کہ آپ کئی مفہوم نکل سکتے ہیں ایز لانگ ایز کہ وہ دوسری آیات کے برخلاف نہ ہوں۔ تو اس میں میرا نہیں خیال کہ اس میں کیا ہمارا اگر تکرار پیدا کرنی ہے تو وہ تو پھر کر لیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن میرے حساب سے تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ نہیں پیارے بھائی میں تکرار نہیں پیدا کر رہا، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کس طرح اس چیز کو، ہاں میں آپ دیکھیں آپ نے 3 قسمیں بنا دی، جو آپ نے آیت پڑھی اس میں بھی صرف لکھا ہوا ہے نبی کا۔ چلے یہ مان لیا کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کو نبوت عطا کرتا ہے، لیکن ادھر تو صرف نبی کے لکھا ہوا ہے نا، اور اللہ نے نبی کے ساتھ صدیق لگایا ہے، صالح لگایا ہے، یہ صفات ضرور لگائی ہیں، یہ سچا ہے، یہ صالح ہے، یہ متقی ہے، لیکن یہ غیر حقیقی ذلی بروزی اس کو تقسیم کرنا، پھر اس میں کام میں کوئی فرق آتا ہے۔ اور آپ نے حضرت موسیٰ کا بولا، بے شک حضرت موسیٰ کے پاس کتاب تھی، لیکن حضرت ہارون کو بھی اللہ کتاب دے رہا ہے۔ ہر جگہ پہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ 18 انبیاء کا نام لے کے سب کے ساتھ کتاب دے رہا ہے، نبوت دے رہا ہے، وہاں اللہ کوئی فرق نہیں کر رہا کہ اس کو کوئی اور قسم ہے، اس کو کوئی اور قسم ہے۔ ہاں ہر ایک کا اپنے دور کے حساب سے، قوم کے لحاظ سے ان کا جو رول تھا، جو ان کا کام تھا، وہ جیسے ہر دور کے لحاظ سے ہوتا ہے نا، وہ تو ایک اور چیز ہے، لیکن ٹائٹل سیم ہی تھا، نبی کا مطلب غیب کی خبر دینے والا، اس میں فرق نہیں آیا، ان کی نبوت میں کوئی رینک میں فرق نہیں آیا۔ ہاں آگے وہ جو قوم کو یا آپ کے بقول جس طرح وہ معجزات میں وہ فرق آیا کہ کسی نے جا کے حضرت ابراہیم نے لوگوں کو بولا کہ اپنے بت توڑو، حضرت شعیب علیہ السلام نے بولا کہ صلاح قائم کرو، تو یہ انہوں نے، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جہاں ضرورت تھی وہ پیغام انہوں نے دیا، لیکن شریعت یا اللہ کی طرف سے جو وہ چیز سیم ہے، اس میں آپ کیسے فرق کر رہے ہیں قرآن میں سے بتائیں۔ اور پھر آپ ایک لفظ میں اکثر سنتا ہوں احمدی بھائیوں سے کہ غیر حقیقی، آپ اس لفظ پہ غور کریں کہ ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، اس کا مخالف ہوتا ہے غیر حقیقت۔